بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے چینل میں پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، نئی تحقیق کے مطابق لمبے قد کے لوگوں کو دل کے دورے کا خطرہ چھوٹے قد والے افراد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لمبے لوگوں کی رگوں میں خون جمنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ اسی طرح بلڈ کلاٹنگ سے بچنے کے لیے اس کے بہت سے خطرات کو کم کرنا پڑے گا، جس میں ہارمون تھراپی، برتھ کنٹرول، موٹاپا، کاہلی اور ذیابیطس شامل ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق نسوں میں خون جمنے کا تعلق لمبے قد سے ہوتا ہے۔ آپ کا قد جتنا چھوٹا ہوگا، خون جمنے کا خطرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ 5 فٹ 3 انچ سے کم قد کے مردوں کی نسوں میں خون جمنے کا خطرہ 4 فٹ 4 انچ کے مردوں کے مقابلے میں 65% تک کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح 5 فٹ 1 انچ کے قد کی حاملہ خاتون نے 4 فٹ یا اس سے زیادہ لمبے قد کی خواتین کے مقابلے میں 49% تک خون جمنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ قد ایسی چیز ہے جس کو بڑھنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ موجودہ دور میں پہلے کے مقابلے میں لوگ زیادہ لمبے قد کے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خون کی نالیوں میں خون جمنے کی شکایت بھی زیادہ ہونے لگی ہے۔ خون کی نالیوں میں خون جمنے کی سب سے عام وجہ چلنے پھرنے میں کمی ہونا یا بالکل نہ چلنا، سرجری یا ہسپتال میں داخل ہونا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور وجہ کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین میں دوران حمل یا پیریڈز کے بند ہونے کے قریب ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے یہ شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لمبے قد والوں کی ٹانگوں میں لمبی نسیں ہوتی ہیں، اس لیے ان میں یہ مسائل پیدا ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ لمبے لوگوں کی ٹانگوں میں کشش شکل زیادہ دباؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون ہلکا یا کبھی رک بھی جاتا ہے، اس لیے خون جمنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خون کی نالیوں میں خون جمنے کی علامات۔ دوستو، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری تمام نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ خون جمنے کی علامات آسانی سے پہچان لی جاتی ہیں، جس کے لیے اپنی ٹانگوں کا جائزہ لیتے رہنا ضروری ہے۔ سوجن، درد، گوشت نرم ہو جانا، گرم محسوس ہونا، جلد کا پیلا یا نیلا ہو جانا۔ ان علامات کا دارومدار اس پر بھی ہوتا ہے کہ خون کتنی جگہ میں جمع ہوا ہے۔ اس وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی علامت ظاہر ہی نہ ہو یا پھر صرف پنڈلی پر سوجن ہو اور زیادہ درد نہ ہو۔ اگر یہی کلاٹ بڑا ہوگا تو پوری ٹانگ میں سوجن اور شدید درد ہو سکتا ہے۔ یہ تکلیف ہاتھوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو سینے میں اچانک درد اٹھنے، سانس لینے میں دشواری ہو، دل کی دھڑکن بڑھ جائے اور بولا بھی نہ جائے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جمے ہوئے خون کا کوئی ٹکڑا پھیپھڑوں میں داخل ہو گیا ہے۔ بلڈ کلاٹ سے کیسے بچا جائے؟ کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ اسی طرح بلڈ کلاٹنگ سے بچنے کے لیے اس لیے بہت سے خطرات کو کم کرنا پڑے گا، جس میں ہارمون تھراپی، برتھ کنٹرول، موٹاپا، کاہلی اور ذیابیطس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر حال ہی میں آپ کی کوئی سرجری ہوئی ہے تو اور زیادہ احتیاط کریں۔ طرز زندگی میں تبدیلی، زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے گریز کریں، مناسب وزن رکھیں، دوران خون بہتر بنانے کے لیے ورزش کریں۔ مفید مشورے۔ بلڈ کلاٹنگ کی وجہ سے بننے والی وجوہات پر قابو پا لینے سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان اقدامات کے ذریعے بھی خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے۔ اسٹاکنگ کا استعمال۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کو خاص قسم کے موزے یا لیگنگ پہننے کی ہدایت کرے گا۔ یہ موزے لمبے ہوتے ہیں جو پوری ٹانگ پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح خون رگوں میں آسانی سے دوڑتا رہتا ہے اور پھولی ہوئی رگیں اپنی صحیح صورت میں آ جاتی ہیں۔ یہ اسٹاکنگ دواؤں کی دکان سے بآسانی مل جائیں گے۔ گھٹنوں کے نیچے تکیہ رکھنے سے رگیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، جن میں خون جمنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لیٹتے ہوئے ٹانگیں موڑ کر نہ لیٹیں۔ اسی طرح گھٹنوں کے نیچے خون کی نالیاں دب کر بند ہو جاتی ہیں اور اس میں رک جانے والا خون جم جاتا ہے۔ زیادہ چلے پھریں۔ چاق و چوبند رہنا ہر بیماری سے بچنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ کی بھاگ دوڑ بیماری کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ مستقل ایک جگہ بیٹھے رہنے کی بجائے اگر ہم چلتے پھرتے رہیں تو زیادہ عرصے تک ایکٹیو رہیں گے۔ اب تک سائنس سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ قد لمبا ہونے کی وجہ سے خون جمنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کے خیال میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے قد کو قابو نہیں کر سکتے، لیکن بلڈ کلاٹنگ کرنے والی وجوہات پر تو ضرور قابو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس انفارمیشن کو خود بھی پڑھیں
اور دوسروں کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ شیئر کریں، اور جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، ملتا ہوں آپ سے اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔